الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی برکات ہیں. اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے بری ہے. صلو علی الحبیب. آج کا میرا بیان کا موضوع جوانی کی عبادت ہے. جوانی کے لمحات یہ ان میں عبادت کرنا بہت ہی فضیلت کا متحمل ہے. اس میں عبادت کرنا اس کی بہت سی فضیلات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کس طرح عبادت کرتا ہے. ایک نوجوان منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک آبادی سے گزرے جس میں ایک نوجوان تھا. وہ تمام لوگوں سے الگ تھلگ تھا اور عبادت کر رہا تھا. میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا. اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور پھر میں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان تم اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو اس حال میں کہ نہ تمہارا کوئی رفیق ہے نہ ہی مددگار؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہیں، میرا رفیق بھی ہے اور میرا مددگار بھی ہے، وہ میرا رب ہے. تو میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ میرے ساتھ ہے اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کے ساتھ میرے دائیں بائیں ہے. پھر میں نے کہا تمہیں اس ویرانے میں ڈر نہیں لگتا؟ اس ویرانے میں اکیلے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا جس کا رفیق اس کا رب ہو، جس کا محبوب اس کا رب ہو، اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا وہ رب جس نے مجھے ماں کے طریق پیٹ میں کھلایا، تو کیا وہ رب اب مجھے نہ کھلائے گا؟ کیا وہ رب اب مجھے نہ کھلائے گا؟ اب وہ مجھے رزق دیا جاتا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. پھر میں نے اس سے عرض کی کیا آپ مجھے اپنی صحبت عنایت کریں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو اپنی صحبت دوں تو میرے رب مجھے عبادت میں خلل آئے گا اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جاؤں. پھر میں نے کہا مجھے دعا کی درخواست کی تو اس نوجوان نے میرے حق میں دعا کی، رب تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو ان لوگوں سے نہ کر دے، آپ ان لوگوں سے نہ ہو جائیں کہ جو غیر میں مشغول ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر میں نے ان سے وہ جانے لگے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اب دنیا میں میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ہاں بروز قیامت اگر ملاقات کرنی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے والوں کے مجمع میں آ جانا، تم مجھے وہاں پاؤ گے. تو میں نے ان سے عرض کی آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جوانی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، اپنی خواہشات کو باز رکھا ہے اور جو چیز حرام ہے اس سے رکا ہوں. تو میں نے جان لیا کہ میرا رب ضرور اس کے بدلے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اس حکایت میں
وہ نوجوان جو کہ اپنی جوانی کے لمحات ضائع کر دیتے ہیں، فضولیات میں لگے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس حکایت میں درس عبرت ہے۔ وہ نوجوان جو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جوانی کی حالت میں عبادت کرتا ہے، جوانی کی حالت میں حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے، جوانی کی حالت میں اس کے اوامر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لاتا ہے، اس کی بہت ہی فضیلت ہے، وہ بہت ہی فضیلت کا متحمل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بزرگ پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ مرسلین انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جو کہ اپنی جوانی اور اپنے حسن کے باوجود اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اپنی عبادت میں غرق کر لے۔ ان احادیث سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ دیکھ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کا ذوق شوق کتنا تھا۔ آئیے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ عبادت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان سے عرض کی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ تعجب خیز بات بتائیں، تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک رات میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ تو پھر میں نے کہا مجھے اپنی خواہش سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہوں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ایک کونے میں چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشک باری فرمائی یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر تازہ وضو کیا، پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ رونے لگے اور روتے روتے زمین تر ہو گئی۔ صبح کی اذان کا وقت ہوا تو مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو آپ کو روتا دیکھ کر انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو دیکھیں وہ آقا جو کہ معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں، جن کے صدقے میں ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملنی ہے، وہ اتنی عبادت کریں اور ہم عبادت نہ کریں، جوانی کے لمحات ضائع کریں، ان لمحات میں رب تعالیٰ کی عبادت کے بجائے کوئی اور دوسرا کام سر انجام دیں، گناہ کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔